سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم۔ السلام علیکم کلاس 2 اسلامیت کے لیکچر نمبر 5 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی اسلامیت کی دوسری کتاب سلام نظر آ رہی ہے۔ کل کی کلاس میں نے آپ کو سبق اللہ تعالیٰ سب دیکھتا اور سنتا ہے آپ کو پڑھایا تھا اور سمجھایا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آنے والے چھوٹے سے چھوٹے خیال، اور چاہے وہ اچھائی کا خیال ہو یا برائی کا خیال ہو، اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے واقف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اور جو بھی ہمارے دل اور دماغ میں خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر ہم اچھا خیال کریں گے تو ہمیں اس خیال کے آنے پر ہی ہمیں جو ہے ثواب ملے گا، اور اگر ہم کسی کے لیے برا سوچیں گے تو اس پر بھی ہمیں جو ہے اس پہ گناہ ملے گا۔ تو ہمیں ہمیشہ سب کے لیے اچھا سوچنا اور اچھا کرنے کی خیال اپنے دل اور دماغ میں لانا چاہیے۔ صحیح ہے؟ آپ لوگوں نے اس سبق کا ٹائٹل پیج بنا لیا تھا، اور اس کے میں نے 3 سوال کروائے تھے، وہ آپ نے اپنی کاپی میں کر لیے ہوں گے۔ صحیح ہے؟ ٹائٹل پیج کے ساتھ۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار چیزیں، بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ فرشتے، جن، پودے، درخت، جانور، کیڑے مکوڑے سب کو پیدا کیا ہے۔ انسان کے علاوہ جو اس نے پیدا کیے ہیں فرشتے، اور ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کو ہر وقت بہکاتا رہتا ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے یعنی روشنی سے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ کی مخلوق ہے جن، ان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور شیطان جو ہیں وہ جنوں میں سے ہوتے ہیں، اور برے جن ہوتے ہیں جو ہر وقت انسانوں کو گناہ کے کام کے لیے بہکاتے رہتے ہیں کہ یہ کام کرو، اچھے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو جب بھی ہمیں کبھی برے خیال آئیں تو ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ بتایا تھا میں نے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ یعنی یہ اللہ ہی اگر ہمیں ہمت دے تو ہم برے کام سے رک سکتے ہیں، اور نیکی کرنے کا خیال بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ تو اگر ہم شیطان سے دور رہنے کی دعا یہ والی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو شیطان ہم سے دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ہونے والی ہر مخلوق کی ہر بات معلوم ہوتی ہے، ہر چیز معلوم ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کالا سا پہاڑ ہے اور پہاڑ پہ وہ چیونٹی جو ہے اس پہ چل رہی ہے، اور وہ اس کو جو ہے کوئی ذرہ کھانے کی کسی چیز کا کوئی ہوا سے اڑ کے آیا ہوا کوئی جو ہے پتا یا ٹکڑا اس کو نظر آتا ہے، تو وہ اس کے اوپر چل کے اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے واقف ہوتا ہے، اس کو کھانے کے لیے اس کو چیزیں دیتا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن میں موجود حکیم لقمان کا واقعہ جو قرآن میں موجود ہے سورہ لقمان میں، وہ آپ کے سبق کا حصہ ہے۔ یہ قصہ میں آپ کو سناؤں گی۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھولیے، اور اس میں ہم یہ قصہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے یہ کالی چٹان ہے، اس کے اوپر ایک چیونٹی حرکت کر رہی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ حرکت کیوں کر رہی ہے، کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت ہی دانا یعنی کہ بہت عقل مند شخص تھے حکیم لقمان۔ وہ رہا کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کا تعلق افریقہ سے تھا۔ افریقہ ایک ملک ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ حبشی تھے، یعنی کہ بہت کالے ہوتے ہیں، بہت ڈارک ان کا کلر ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے۔ اللہ کے ایک نبی تھے حضرت داؤد، جن کے اوپر
زبور نامی کتاب اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی تھی، ان کا زمانہ تھا۔ حکیم لقمان کی باتیں حکمت یعنی کہ صحت و تندرستی کے بارے میں اور دانائی کے بغیر نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی عقل مندی کا کوئی نہ کوئی پہلو ان کی باتوں میں ہوتا تھا جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا تھا، اور وہ جانوروں، پیڑ پودوں، کیڑوں وغیرہ کو غور سے دیکھا کرتے تھے، اور ان کی دانائی کی باتوں کی بنیاد انہی چیزوں کے مشاہدے پر ہوا کرتی تھی، مشاہدے یعنی غور و فکر پہ ہوا کرتی تھی۔ بدقسمتی سے کیا ہوا، کچھ لوگوں نے انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا، کنہیں؟ حضرت لقمان کو، اور فروخت کر دیا یعنی بیچ دیا۔ غلامی کو اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھ کر انہوں نے قبول کیا اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ کم نہ ہونے دیا۔ قرآن مجید کی سورہ لقمان میں حکیم لقمان کا تذکرہ موجود ہے، یعنی ذکر موجود ہے۔ ایک روز انہوں نے اپنے بیٹے کو دانائی کی باتیں بتاتے ہوئے کہا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، جتنا بھی کچھ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے کاموں میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ کا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ بیٹا اگر کوئی عمل چاہے رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہو، رائی پتہ ہے اتنا باریک سا جو ہے دانہ ہوتا ہے رائی کا، اس سے بھی چھوٹا ہو، اور آسمانوں میں یا زمین کی تہ میں چھپا کر کیا گیا ہو، تہ یعنی کہ نیچے چھپا کر کیا گیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا نماز کی پابندی کرنا، یعنی نماز وقت پہ پڑھنا، لوگوں کو اچھے کام کا مشورہ دیتے رہنا، بری باتوں سے منع کرنا، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا۔ اگر ہم پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہی یہ مصیبت دینی تھی، اور ابھی نہیں کرتا، ابھی تو میں یہ کرنا چاہتا تھا، یہ میرا کام جو ہے رہتا ہے، اور تو نے جو ہے ہم پر یہ مصیبت جو ہے نازل کر دی۔ ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں نا، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، ناراضگی ظاہر کرتے ہیں کہ تو نے ہم پر یہ کیوں کیا۔ تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر یہ ہم پر مصیبت آئی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز اپنے بندے کے فائدے کے بغیر نہیں کرتا، اس کا مقصد انسان اپنے بندے پر جو ہے عنایت ہی کرنا ہوتا ہے، اس کو کسی اور بڑی پریشانی سے بچانا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پریشانی پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سے خیر کی دعا مانگتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی اس پریشانی سے ہمیں نکال، کیونکہ تو ہی ہمیں نکال سکتا ہے۔ لوگوں سے بے رخی نہ کرنا، یعنی لوگوں سے جو ہے منہ پھلا کر بات نہیں کرنا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، کیونکہ ہمیں زمین کے اندر ہی جانا ہے مرنے کے بعد، کیونکہ اللہ کسی اترانے والے اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ اتراتے ہیں، جو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر خود نمائی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے پاس تو یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ بولتے وقت اپنی آواز ذرا نیچی رکھنا، یعنی جب آپ بات کریں کسی سے تو ہلکی آواز میں بات کریں، آہستہ بولنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے گدھے کی آواز سنی ہے؟ گدھے کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے، تو کتنی بری معلوم ہوتی ہے۔ جب کبھی گدھے کی آواز آئے تو آپ نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وہ جلدی جو ہے گدھا خاموش ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو سنتے رہیں گے تو آپ کے کانوں کو بہت بری معلوم ہوتی ہے۔ کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے، صحیح ہے؟ تو آپ نے یہ واقعہ پڑھا حکیم لقمان کا، یہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حکیم لقمان جو تھے وہ اس وقت موجود تھے، اور وہ بہت حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے تھے، ہر چیز کو بہت غور و فکر سے دیکھتے تھے، پیڑ پودوں، جانوروں، کیڑوں مکوڑوں کو، اور پھر ان کے بارے میں وہ حکمت کی بات بتاتے تھے کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا فائدے رکھے ہیں۔ اور پھر ان کا واقعہ بتایا کہ وہ ان کو غلام بنا دیا گیا، ان کو کچھ لوگوں نے فروخت کر دیا، وہ غلام بن گئے، لیکن انہوں نے اس غلامی کو بھی جو ہے وہ اللہ پر کا امتحان سمجھ کے قبول کیا، اور
उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना, कभी उसके कामों में किसी को शरीक मत ठहराना। और उन्होंने लोगों को नसीहत की कि हल्की आवाज़ में बात करें, आहिस्ता बोलें और ऊंची आवाज़ में बात ना करें, क्योंकि वो गधों की आवाज़ की तरह मालूम होती है जो कानों को नागवार गुजरती है। सही है, आपने ये काम जो है करना है। ये काम आपका सबक जो है उसकी रीडिंग यहाँ पे ख़त्म हुई। अब अच्छे काम और बुरे काम हैं। हमेशा सच बोलना, साफ सुथरे रहना, अम्मी अब्बू की बात मानना, मिल बांट कर खाना और खेलना, अपनी चीज़ों की हिफाजत करना। और बुरे काम क्या हैं? झूठ बोलना, हाथ धोए बगैर खाना खाना, सुबह देर तक सोना, दूसरों का मजाक उड़ाना, कॉपियाँ और किताबें फाड़ना। सही है, यहाँ तक आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इसके 2 सवाल मैं आपको आज करवाऊँगी। तो हम जो है बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस पर किस तरीके से काम होगा। ओके क्लास, अब देखें ये पेज आ गया आपका। इस पे आपने जो है आपने 3 सवाल कर लिए थे। अगर आपके नीचे जगह है पेज पे तो आप सवाल नंबर 4 लिखेंगे। अल्लाह ने फ़रिश्ते क्यों बनाए हैं? जवाब है इसका, अल्लाह ने फ़रिश्तों को इबादत करने और कुछ ख़ास काम करने के लिए बनाया है। फ़रिश्ते हर वक्त इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, और कुछ फ़रिश्ते जो हैं जैसे अल्लाह ताला ने 4 मशहूर फ़रिश्तों को मुख्तलिफ़ काम दिए हुए हैं, वो लोग वो काम करते हैं। सही है, सवाल नंबर 5 है, अल्लाह ने इंसान को क्या क्या काम सौंपे हैं? तो अल्लाह ताला, जवाब है नंबर 4 हम काम लिखेंगे। इल्म हासिल करना इंसान का काम है, माँ बाप का ख्याल रखना, रिज़्क़ हलाल कमाना, गरीबों की मदद करना। ये 2 सवाल आप जो हैं अपनी कॉपी पे करेंगे, ठीक है। और जो है ये आपका जो है सवाल जवाब का काम यहाँ ये ख़त्म हुआ आपका। और इसके बाद जो आगे का काम है खाली जगह का और सरगर्मी है वो मैं कल की क्लास में आपको करवाऊँगी। अब आपका लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।